آج تک دنیا کو بتایا ہی نہیں گیا کہ شہادت حسین کا راز کیا تھا. مولوی نے یہ کہہ کے بچوں کو چپ کروا دیا نماز بچانے گئے تھے حسین. بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, نماز ہی نہیں بچا گیا, نماز بھی بچا گیا. یہ جو آیا ہے کربلا میں, یہ راز کیا ہے؟ ابھی تک وہ راز نسلوں کو بتایا ہی نہیں گیا. ڈاکٹر اقبال نے اس راز کی ایک جھلک پڑھی تھی اور اس نے کربلا کی کہانی کو یہ کہہ کے بند کر دیا تھا کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے, مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے. یہ تو راز ہی کوئی کمال ہے. عالم ارواحین میں تمام روحیں کھڑی تھیں. یا جس وقت خالق نے کہا تھا کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے, 1.25 لاکھ انبیاء کے ہاتھ بلند ہوئے, کریں گے عشق. فرمایا وعدہ یا کرو, عمل وہاں دیکھوں گا. پہلا نبی آدم دنیا میں آیا, اللہ نے کہا عشق کروں گا. ابھی عشق کرنے کا سوچ رہا تھا کہ گھر میں بغاوت پھیل گئی. بیٹا نافرمان نکلا. آدم نے کہا اب عشق کیا کرنا جب اولاد ہی اچھی نہ نکلے. کتنا بول رہے ہو بڑا ہے. نوح آیا, بیوی اور بیٹا چھوڑ کے پہاڑ پہ چلے گئے, عشق ختم. ایک ایک نبی کی کہانی پڑھوں وقت طویل ہے. ان تمام نبیوں سے ابراہیم واحد نبی تھا جو عشق میں بہت آگے نکل آیا, جس نے بہت قربانیاں دیتی تھی عشق میں. میرے پاس اب سمجھانے کے لیے اسے بہتر جملہ کوئی نہیں, میں سلیس کر کے یہ جملہ دے رہا ہوں. بہت آگے آ گیا تھا ابراہیم, ہر امتحان پاس کر لیا, لیکن ایک پیپر میں ابراہیم کی بھی سپلی تھی. جو ہے میری بات کی جان نہیں, کیسی سپلی؟ ہر امتحان ابراہیم عشق کرے گا, کروں گا. ابراہیم میری محبت میں مال قربان کرنا پڑے گا. فرمایا حیثیت اس کی کیا ہے؟ وطن چھوڑنا پڑے گا. کہا قیمت تھوڑی. بیوی بیٹا اجاڑ بھی اوان میں چھوڑ دے گا, کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا اتنا عشق؟ فرمایا بہت عشق. بہت آگے آ گیا. ایک منزل پہ آ کے آواز خدا ابراہیم اب میں عشق کی ایک اور جھلک دیکھنا چاہتا ہوں. مالک حکم. ابراہیم بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ. ادھر ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھی. آواز اٹھ جا, خلیل ہے, عاشق نہیں. میرے لئے اتنا کچھ دیا اب بھی عاشق نہیں. ابراہیم پٹی کیوں باندھی؟ میرے لئے بیٹا جو تھا, فرمایا جب میری محبت میں کوئی اور محبت آ جائے, محبت کے ساتھ محبت جڑی کیوں؟ اٹھ جا. خلیل ہو گیا, عاشق نہیں. اچھا تو پھر عاشق کیا ہوتا ہے؟ انتظار کر 61 ہجری کا. راز سنو جو ماتمی بیٹھے ہو, کبھی اس انداز میں بھی حسین سنا کرو. 61 ہجری کو آنا, میں تجھے بتاؤں گا عاشق کیا ہے. علامہ نکن صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر نبی نے عشق کا امتحان دیا اور ہر نبی کو ایک منزل پہ آ کے کہنا پڑا میرے اللہ بس. ہر منزل پہ آ کے نبی رک گیا, میرے اللہ بس. علامہ نکن کہتے وعد ہے کربلا میں بطول کا بیٹا حسین, اللہ کو کہنا پڑا حسین بس. حسین نے کہا نہیں میرے اللہ میں عشق کا امتحان دوں گا. میدان کارزار صبح سے لے کے شام تک لاشیں اٹھا کے میرا بادشاہ سر سے لے کے پاؤں تک خون میں تر. انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ آئے. جملہ سنو جو عقیدے والے بندے بیٹھے ہو, تنہا کھڑا ہے میرا بادشاہ حسین. کربلا کے ٹیلوں پہ انبیاء چپ کھڑے. یا زخمی بادشاہ نے سر اٹھایا. امتحان لینا تو نے ہے, اس کا امتحان دینا میں نے. اگر میرا امتحان لینا ہے تو زمین پہ آ. اگلا جملہ کہوں عقیدے والے ماتمیوں کے لیے, یہ نبی کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا, یہ حسین کی معراج ہے کہ وہ یہاں آیا. اتارا نور توحید کو کربلا کے جنگل میں میرے بادشاہ حسین نے. فرمایا قریب آ کے میرا عشق دیکھ. ختم کروں. 1.25 لاکھ انبیاء کی نظریں حسین پہ. کہ اب حسین کیا دے گا؟ یک لخت ابلیس کربلا کے ٹیلے پہ آ گیا.
جب ابلیس نے زمین پہ دیکھا کہ آج وہ یہاں آیا ہے، کیوں؟ نور توحید کو کربلا کے ٹیلوں پہ دیکھا، ابلیس نے کہا آج وحدت کے پردے کو چھوڑ کے کربلا کے جنگل میں کیوں اترا؟ جملہ کوئی بندہ بھی نہ بولے، میں خراج لوں گا اس اپنے مالک سے جو پردہ غیبت میں ہے، میں اپنے مولا سے اس جملے کی محنت کی داد لوں گا جو پردہ غیبت میں ہے کہ میں اس کے جد کا عشق بیان کر رہا ہوں۔ نور توحید کو ابلیس نے آواز دے کے کہا آج تو وحدت کا پردہ چھوڑ کے کیوں آ گیا؟ یا نور توحید سے آواز آئی ابلیس جب میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو نے کہا تھا کہ میں ہدایت کے رستے میں بیٹھوں گا، میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، تو میں نے تجھ سے کہا تھا ابلیس تو میرا نام نہیں مٹا سکتا، تو میرا نام نہیں مٹا سکتا، اس کے بھروسے پہ کہا تھا، ہائے 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 ہائے، اس کے بھروسے پہ کہا تھا۔ اب چاہے کسی بندے کو دکھ لگے، میں جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، پوری کائنات بھروسہ کرتی ہے خدا پہ، زمینیں خریدو اللہ کے بھروسے پہ، بیٹوں کی شادیاں کرو اللہ کے بھروسے پہ، کاروبار شروع کرو اللہ کے بھروسے پہ، کائنات کے بھروسے کا نام خدا ہے، خدا کے بھروسے کا نام حسین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے بھروسے پہ، اس کے بھروسے پہ، بس سنو، اس کے بھروسے، راز سنو حسین کی شہادت کا، اس کے بھروسے پہ کہا تھا غریب نہیں حسین، دیکھ میرے بادشاہ کی بادشاہت، اس کے بھروسے پہ کہا تھا۔ ابلیس نے کہا اچھا یہ ہے وہ ہیرا جسے تو نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اس نے عشق کے باپ کو مکمل کرنا ہے۔ ہاں اس نے کیا کچھ دیا، اس نے آواز توحید آئی، چھوڑا ہی کیا ہے، صبح سے لے کے شام تک اس نے کوئی چیز پیاری کی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ میں اللہ کے عشق میں دوں یا نہ دوں، سوچا ہی نہیں۔ ابلیس نے کہا اب، فرمایا اب یہ مجھے سجدہ کرنے لگا ہے۔ راز سنو، جو سید بیٹھے ہو، فقیر لوگ بیٹھے ہو، میں ان سے دعا لینا چاہتا ہوں، راز سنو حسین کی شہادت کا، میرے بادشاہ کی بادشاہ دیکھنا۔ اچھا اب یہ کیا کرے گا؟ سجدہ۔ کیسے؟ گرم ریت پہ لہو کے ساتھ وضو کر کے، بیٹوں کی لاشوں کے درمیان۔ کہنے لگا پھر ایسے سجدہ نہ دکھا، پھر عشق دکھانا ہے تو مجھے پورا دکھا۔ آواز توحید آئی، ابلیس کیا دیکھنا چاہتا ہے اب؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے عشق کی معراج کیا ہے، تو ہے خالق، سورج ہے تیری مخلوق، حکم کر بحیثیت خالق سورج کو کہ پوری کائنات سے اپنی تمازت کو لپیٹے، اکیلے حسین کے جسم پہ ڈالے، پھر میں دیکھوں گا یہ سجدہ کیسے کرے گا۔ جاؤ جا کے علماء اسلام کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ 10 محرم کو پوری کائنات میں تاریکی کیوں تھی، اندھیرا کیوں تھا پوری کائنات؟ سورج نے پوری کائنات سے اپنی گرمی کو لپیٹا، سوا نیزے پہ سورج آ گیا، سورج نے اپنی پوری تمازت زخمی حسین کے جسم پہ ڈالی۔ کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے نبیوں نے، آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے، ابراہیم نے کانپنا شروع کر دیا، نبی کے گھٹنے کربلا کی ریت پہ آ گئے، انبیاء کی آواز آئی حسین عشق پورا کر دے، حسین عشق پورا کر دے، حسین سجدہ کر دے، حسین سجدہ کر دے، حسین سجدہ کر دے۔ ادھر ابلیس نے اپنی قوتوں کو اشارہ کیا، 9 لاکھ تیر کمانوں پہ آیا، 9 لاکھ تیر کمانوں پہ آیا، سورج سوا نیزے پہ آ گیا، حسین سجدہ نہ کرے، حسین سجدہ نہ کرے، یا میرے بادشاہ نے ناد علی پڑھ کے انگڑائی لی، پورے جسم سے خون کے فوارے نکلے، حسین نے کربلا کی ریت پہ گھٹنے ٹیکے، ادھر سے 9 لاکھ تیر آیا، حسین نے ان کی سوچوں پہ قدم رکھا، ادھر حسین نے سر سجدے پہ رکھا، رکھے گا سبحان رب یعلا، ادھر
حسین کی تسبیح گونجی یا نبیہ کی آواز آئی مرحبا حسین مرحبا حسین مرحبا حسین مرحبا حسین. یا ابلیس نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا. راز سنو, ابلیس نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا, آواز قدرت آئی. اب کہاں جا رہا ہے؟ ابلیس نے کہا تیری ربوبیت کی قسم اگر تو نے یہ آدم دکھایا ہوتا میں کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا.